अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, जावेद अफरीदी साहब के बारे में जो सा एक प्रोपोगेंडा मुहिम चली बाकायदा एक माफिया की तरफ से, बिग थ्री माफिया की तरफ से, जिसके बारे में कहा जाता है बिग थ्री। जिस तरह वो क्रिकेट में हमारे एक बिग थ्री थी, इस तरह हमारे मुल्क में एक बिग थ्री माफिया है गाड़ियों का। और जावेद अफरीदी साहब के खिलाफ क्यों चलाई? क्योंकि ये एक यंग एनर्जेटिक और उभरते हुए बिजनेसमैन है जो कि पाकिस्तानी है, पैट्रियोटिक पाकिस्तानी है, और ये बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं और इनकी तरक्की से मुल्क को फायदा हो रहा है। वो कैसे, वो सारी बात मैं क्लियर करूंगा। और उससे माफिया को एक जलन थी, जो जलन नजर आई अब इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा की शक्ल में, और इनके खिलाफ एक बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई जिसमें कुछ अदारों को भी शामिल किया गया साथ, और कुछ न्यूज़ को भी शामिल किया गया, न्यूज़ चैनल्स को, फिर हमारे गवर्नमेंट के अदारों को शामिल किया गया, कुछ अफसरों को शामिल किया गया, और एक ऐसी बात की कि भाई जिससे इनकी रेपुटेशन पे असर पड़े और इनसे लोग मुतनफ़र हों और इनके खिलाफ इंक्वायरीज हों, और ये जो है डर जाएं, पीछे हो जाएं, और हमारा माफिया अपना काम करता रहे और इस मुल्क को लूटता रहे, इस गरीब आवाम को बेवकूफ़ बनाता रहे। देखिए, पहले माफिया की बात करते हैं। माफिया क्या है? माफिया है 3 गाड़ियों का माफिया, जिसने सारी उम्र से इस मुल्क को किस तरीके से लूटा। वो एक तो सबसे पहला इस तरह से लूटा कि इन्होंने पिछली हुकूमतों को हमेशा पैसे खिलाए, पैसे जो भी किया, चले पैसे नहीं खिलाए, माल्टे खिलाए, जो भी किया क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई चौथी कंपनी नहीं आने दी, ठीक है, अपना होल्ड रखा मार्केट पे। उसकी वजह से कंपटीशन नहीं आने दिया। कंपटीशन ना होने की वजह से गाड़ियों के रेट ये अपने मर्जी से बढ़ाते रहे। हमेशा इन्होंने रेट ऊपर किए, कभी इकोनॉमी का फर्क पड़ा, कभी नीचे नहीं किए। डॉलर जब महंगा होता है गाड़ी का रेट ऊपर कर देते हैं, डॉलर जब सस्ता होता है ये गाड़ी का रेट सस्ता नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, 2 नंबर बोगस कचरा और ये जो था ना 3 डब्बा गाड़ियां बना के अवाम को देते रहे। लेट्स सपोज एक हम बात करते हैं, एक गाड़ी है यहाँ पे इस टाइम मिल रही है 40 से 42 लाख रुपए की, ठीक है। वही गाड़ी का मॉडल कनाडा में मिल रहा है सेम टू सेम 26 लाख रुपए में, अगर डॉलर को कन्वर्ट करें। और वो जो 26 लाख का कनाडा में मिल रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी फैसिलिटीज, उसका सब कुछ इस गाड़ी से अच्छा। दूसरी बात, वहां पे सस्ती गाड़ी मिल रही है, यहाँ पे महंगी। और तीसरी बात कि यहाँ पे आप वर्कर को 25,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, इंजीनियर को, मैकेनिकल इंजीनियर को स्टार्टिंग पे, और बाहर $5,000, $6,000, $7,000 स्टार्टिंग पे। यानी कि गाड़ियां आप बना रहे हैं उनसे लो लेवल की, प्राइस आपकी ज्यादा और वर्कर की पे कम। अब ये बात समझिए, ये माफिया कर रहा था, हमारे बिल्कुल चूना लगाया जा रहा था एक किस्म का। लेकिन खान साहब आए, आप देखें, उसके बाद ये कंपनी आई किया स्पोर्टेज, बहुत अच्छी, फिर हुंडा आई, फिर उसके ये जावेद अफरीदी साहब की अगर बात करें तो ये बिग कंपनी लेके आए एमजी के नाम से, ठीक है। एमजी यूके में भी चल रही है, चाइना की कंपनी है, उस पर बेहतरीन मॉडल से एमजी के अंदर। और वो जो मॉडल से इलेक्ट्रिक कार भी थी, हाइब्रिड कार भी थी, वो जो मॉडल थे वो पाकिस्तान में ऐसी शक्लें हमने पहले कभी देखी नहीं। ये मतलब इतनी खूबसूरत शक्लों की गाड़ियां, मतलब इतनी वो कह लें स्लीक और डिजाइन उनके जबरदस्त, और इतनी पावरफुल गाड़ियां, वो गाड़ियां जब पाकिस्तान में आ जाएंगी कम रेट पे, तो ऑब्वियसली इन माफिया को फिक्र पड़ेगी। उनकी एसयूवी और ये जो पहले बिग 3 की एसयूवीज हैं, उनका मुवाजना करें तो एमजी की एसयूवीज बेटर है हर लिहाज से, लेकिन प्राइस वाइज एमजी की एसयूवीज कम है। तो जब ये मामला होता है तो हमारे मोहल्ले में कोई दुकान भी डाल जाए ना, नहीं तो पुरानी दुकान वाले को वक्त पड़ जाता है और वो उसके खिलाफ साजिशें सोचता होता है, प्लानिंग कर रहा होता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ कि इनके खिलाफ बाकायदा मुनज़्ज़म प्लानिंग हुई। तो जिस तरह एक बंदा ऊपर जा रहा होता है ना तो उसको नीचे से खींचते हैं, तो वो काम किया गया। अब ये आप देखें तो जावेद अफरीदी साहब एक इतने बड़े बिजनेसमैन है, जो मैं समझता हूँ बिलियनर। वो हर टाइम ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हैं और आवाम से बातचीत करते हैं, और एक किस्म के सोशल मीडिया पर्सनैलिटी की तरह। तो वो जब भी कोई गाड़ी लॉन्च करने लगते हैं उससे पहले उसकी तस्वीर लगाते हैं, फिर पूछते हैं कि भाई इसकी क्या प्राइस रखूँ। अच्छा, आवाम से मशवरा करते हैं, बेशक उन्होंने आवाम की माननी है नहीं माननी, लेकिन इनपुट लेते हैं। फिर वो पूछते हैं जी मैं कौन सा ब्रांड एम्बेसडर रखूं, कोई हर छोटे से बड़ा सवाल। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, तनकीद भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो पूछते हैं। उसके बावजूद वो तनकीद का सामना भी करते हैं, सब कुछ पूछते हैं। वो अपने मतलब पीएम से मिलते हैं हर दफ़ा। और मैं ये समझता हूँ कि खान साहब से इनकी काफ़ी मुलाकात हुई, और पॉजिटिव सेंस में हमें समझना चाहिए। तो खान साहब भी इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और ये भी आगे लेके जाना चाहते हैं। तो वो जो पॉजिटिवनेस है ना, वो जो माफिया है ना एक हमारा बैठा हुआ, वो नहीं चाहता। वो कहता है कि गरीब गरीब रहे,
اور ہم امیر سے امیر تر ہوتے رہے، اور اس ملک میں وہ 3 قسم کی شکلیں چلتی رہیں، اور کوئی نئی ڈیزائن کی یا نئی اچھی گاڑی جون سی ہے اور خوبصورت گاڑی کوئی اچھی جون سی فیسلٹیز کے ساتھ، الیکٹرک کارز، ہائبرڈ کارز، اور جون سی اچھی پرائسنگ میں وہ اس ملک میں شہریوں کو نہ ملے اور عام سڑکوں پہ نہ چلے۔ لیکن آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں، خان صاحب نے ایک اور اسکیم چلائی تھی، اس میں انہوں نے آن کا سسٹم بھی ختم کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 6 مہینے کے اندر کوئی گاڑی بیچے گا تو اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ وہ اس لیے کیونکہ یہ آن لیتے تھے جو گاڑیوں پہ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ، یہ سسٹم ختم کیا۔ پھر یہ جو بگ مافیا ختم کر کے اب گاڑیوں کی اب دیکھیں کتنی گاڑیاں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، سڑکوں پہ آپ دیکھیں تو اس ٹائم آپ کو مختلف گاڑیاں نظر آتی ہیں، طرح طرح کی 0 میٹر چلتی ہوئی۔ ان میں سے ایم جی آپ دیکھیں جب چلے گی کتنی بہترین گاڑی، آؤٹ کلاس گاڑی ہے، مطلب یو کے پہ جو سی ایم جی چل رہی ہے بڑی شاندار قسم کی۔ لیکن اس میں ہونا کیا ہے، اس میں ہونا یہ ہے کہ ہمیں عوام کو سپورٹ کرنی پڑے گی جاوید افریدی کی۔ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب سے ملاقات کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ صرف اور صرف فار دا سیک آف دس کہ یہ خان صاحب سے ملتے ہیں، تو ان سے جو ہے نا ذاتی دشمنی خان صاحب کی وجہ سے ان سے بھی لے رہے ہیں۔ تو ایک ہمارا ٹولہ ہے جو بیٹھا ہے ٹویٹر پہ، جو کہ ہمیشہ خان صاحب کے خلاف بولتا ہے۔ تو جب وہ دیکھتا ہے نا کہ خان صاحب کے ساتھ جو بندہ ہے وہ ان کے خلاف بھی بولتا ہے بلا وجہ، تو وہ جو ٹولہ آرمی کے خلاف بولتا ہے، خان صاحب کے خلاف بولتا ہے، میں آپ کو مدد کی بات بتاؤں، جو آرمی کے خلاف بولتا ہے خان صاحب کے خلاف بولتا ہے، اس ٹائم وہ ٹولہ بھی اس بگ 3 کی زبان بول رہا ہے فار دا سیک آف کہ بھائی ہم نے آرمی کے خلاف بولنا ہے، خان صاحب کے خلاف بولنا ہے، تو جاوید افریدی بھی ان کے ساتھ ہے۔ ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ ملک کی اکانومی کا معاملہ ہے، ملک کے لوگوں کا معاملہ ہے، ملک کے بزنس کا معاملہ ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ خان صاحب اور آرمی چیف کے خلاف بولنا ہے تو جاوید افریدی کے خلاف بھی بولنا ہے۔ تو وہ لوگ ٹویٹر پہ اس ٹائم جاوید افریدی کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ہماری یوتھ کا کام یہ ہے کہ جاوید افریدی کا اس چیز میں ساتھ دیں تاکہ جاوید افریدی بھی ہمارے ملک کے لیے بہتر کرے، اور جاوید افریدی صاحب سے بھی میں اب ریکویسٹ کروں گا کہ ہم آپ کے لیے ساتھ ٹوٹل کھڑے ہیں سپورٹ میں، اس بگ مافیا کے خلاف ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ لیکن اب آپ نے ایک ہماری ریکویسٹ میری ماننی ہے جو میں یوتھ کی طرف سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جو کام یہ کمپنیاں کرتی ہیں آپ نے وہ کام اب ختم کرنا ہے۔ وہ یہ کہ یونیورسٹیوں سے جو ہمارے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں، اسپیشلی نسٹ، جی کے، یو ای ٹی، جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، ان کے جو ٹاپ کے گولڈ میڈلسٹ اور اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ جب آپ کی کمپنیز میں جاب لینے جاتے ہیں کسی بھی کمپنی میں، تو ان کو اسٹارٹنگ 25 سے 30 ہزار ملتی ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی مثال قائم کریں اور اپنی کمپنی میں باقی کمپنیوں کی نسبت ہمارے انجینئر کو، اس انجینئر کو اتنی تنخواہ ایٹ لیسٹ دیں کہ وہ جو اپنے گھر کا چولہا جلا سکے صحیح طریقے سے، تاکہ وہ آپ سے خوش ہوگا، وہ آپ کی کمپنی کو مزید اچھا چلائے گا، آپ کی کمپنی میں اچھے انجینئرز آئیں گے، آپ کی کمپنی کی ریپوٹیشن بڑھے گی، آپ کی کمپنی آپ کر کے دیکھیں، آپ کو پروفٹ ہوگا، لاس نہیں ہوگا۔ آپ تھوڑی سی تنخواہ بڑھا کے دیکھیں ان کی، فریش انجینئر کی، آپ کی کمپنی کی مارکیٹ ویلیو بڑھے گی، آپ کی کمپنی کی پروڈکٹ میں فائدہ ہوگا، ہر چیز میں۔ اور سب سے بڑی بات، آپ اس ملک کے لیے اگر فائدہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے باہر کی دنیا میں ایک پے اسکیل، پے ویج ہوتی ہے، لوگوں کو دیتے ہیں آورلی، ویکلی، منتھلی، منیمم۔ یہاں پہ کوئی پراپر رول اینڈ لا بھی نہیں ہے، رولز بھی نہیں ہے، اور امپلیمنٹیشن کی بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے ہر بندہ اپنی مرضی سے منوپلی کر کے بیٹھا ہے۔ اس میں میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ کی نیت اگر اچھی ہے تو آپ اس چیز کو ختم کریں، کم از کم آپ کریں، تاکہ آپ کریں گے تو دوسری کمپنیز پہ بھی اس چیز کا پریشر پڑے گا، اور اگر آپ بھی ویسے ہی سلوک کریں گے تو پھر مجھے مایوسی ہوگی۔ کیونکہ یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تنخواہیں جو سی ہیں مجھے نہیں چاہیے، میں لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، یوتھ کے لیے بات کر رہا ہوں، انجینئرس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کے لیے بیسک پے اسکیل کا اسٹرکچر اچھا رکھیں، وہ اسٹرکچر اچھا نہیں ہے، وہ جو آپ کی کمپنی کے معیار کے حساب سے اسٹرکچر نہیں ہے، یہ کریں، اور یہ باقی کمپنیز کو بھی تاکہ اس چیز میں بھی ہوا لگے، اور باقی آپ کی گاڑیاں، آپ کی کمپنیز، آپ کی پالیسیز کو ہم سپورٹ کریں گے، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم صرف اس لیے کسی کے خلاف نہیں ہوں گے کہ بھائی وہ فلاں کے ساتھ ہے یا وہ فلاں کے ساتھ ہے۔ ہم اس ملک کا فائدہ چاہتے ہیں، اور یہ مافیا اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مافیا نے اس ملک کو اتنا لوٹا ہے، یہ کوالٹی میں لوٹا، کوانٹٹی میں لوٹا، پیسے میں، ہر چیز میں لوٹا۔ کوئی انشورنس نہیں، کوئی گاڑی کی وہ مینٹیننس آپ اس کی دیکھیں، اسپیئر پارٹس دیکھیں اتنے مہنگے، اور گاڑیوں کی شکلیں بھوندی شکلیں، میں کہتا ہوں پھدو شکلیں، ٹھیک ہے، وہ شکلوں کی گاڑیاں انہوں نے مارکیٹ میں لا کے بیچتے ہیں، اور ہمارے جیسے بیوقوف لوگ 30-40 لاکھ روپے کی وہ گاڑی خریدتے ہیں، اور اس کا کوئی مزہ نہیں، اور پھر کوئی کمپٹیشن نہیں۔ اور آبویس سی بات ہے، جب ایک جگہ پہ 3 کمپنیز ہوں گی کیا کمپٹیشن ہوگا؟ وہ مل کے کھائیں گے۔ جب ایک جگہ پہ 100 کمپنیز ہوں گی کمپٹیشن ہوگا، فائدہ ہوگا، اسی طرح۔ تو بہرحال ہم سپورٹ کریں گے، لیکن آپ کو بھی ہماری بات کو سمجھنا چاہیے جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جاوید افریدی صاحب کی جی ساری یوتھ سپورٹ کریں، اور جاوید افریدی صاحب کی نیت صاف ہے، یہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا،
کیونکہ یہ انہوں نے ہمیشہ سوشل میڈیا پہ آگے عوام سے رائے لی, عوام کا ساتھ لیا, عوام کے ساتھ مل کے چلے. ہر چیز میں انہوں نے پاکستان کا دیکھا. اب پشاور زلمی انہوں نے بنائی, وہ بھی پاکستان کے لیے وہ انویسٹمنٹ کی. مطلب انویسٹمنٹ ہر انسان کرتا ہے, لیکن ہر چیز میں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے یہ آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ادھر بھی آئیں گے. یہ جاب والی جو میں نے بات کی پے اسکیل کی, ادھر بھی یہ بات سنیں گے, لازمی سنیں گے. باقی جون سا ہے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جون سا ہے نا یہ بگ مافیا کے خلاف یہ بات آپ کو سمجھ آئے, کیونکہ یہ ملک میں تبدیلی آنے والی ہے اس ٹائم. نیا پاکستان کے شکل میں جون سی یہ ایک تبدیلی ہے, اور یہ تبدیلی روکنے کے لیے بگ مافیا سرگرم ہے, اور اس کے لیے عوام کی پاور چاہیے تاکہ ان کو یہ چپ لگے. تو مجھے دیجیے اجازت, میرا چینل بھی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن دبائیے, اور ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.